آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ حج 17واں پارہ، آیت نمبر 34 سے بات شروع ہو رہی ہے۔ یہاں سے سورت کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور پارے کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ سن چکے ہیں کہ حج کے مقام پر قربانی اور دیگر منافع کا تذکرہ کیا گیا اور پھر آخر میں قربانی کو قربان گاہ پہ ذبح کر کے اپنے تمام ارکان کو پورا کر کے واپس آنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں سے ہر قوم کے اندر قربانی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، قربانی کی ایک جگہ ہوتی ہے اور قربانی کا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن قربانیوں میں بڑا فرق ہے۔ یہاں سے اسی کی وضاحت آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، منسک کے معنی جائے نسک، منسک اس میں ظرف ہے اور نسک کے معنی آتے ہیں قربانی کے، تو منسک کے معنی ہوگا قربانی کرنے کی جگہ یا قربانی کرنے کا زمانہ اور اس کا وقت۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے ہے، ہر امت کے لیے جعلنا ہم نے بنایا، منسکن جائے نسک قربانی، لیذکروا اسم اللہ تاکہ وہ لیں اللہ کا نام اس پر، علی ما رزقہم جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، یعنی من بہیمۃ الانعام چوپائے کی 8 قسمیں، یعنی ابل جس کو ہم اونٹ کہتے ہیں اور بقر جسے ہم گائے کہتے ہیں، پھر بکری اور اس کے بعد بھیڑ جس کو ہم پوٹلا کہتے ہیں اپنی زبان میں، پھر ان میں سے ہر ایک کا مذکر مؤنث ہے تو 8 قسمیں ہو گئیں، جس کو اللہ نے سورہ اعراف میں کہا ہے 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2، اور آگے چل کے فرمایا ومن الابل 2 ومن البقر 2، تو یہ 8 قسمیں بتایا، یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں، یہ بہیمۃ الانعام کہلاتے ہیں، یہ مخصوص چوپائے۔ بہیمہ بہمن کے معنی آتے ہیں، یہ چوپائے چونکہ بولتے نہیں ہیں اور ان کے اندر انسانوں کی طرح سے قوت گویائی نہیں رکھا اللہ نے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے قربانی ہے، پھر قربانی پر اللہ کا نام پڑھ کر ذبح کرنا ہے۔ کفار قریش قربانی کرتے تھے لیکن بتوں کے نام پہ کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور باہر صفا مروہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اور جتنے قبیلے تھے ان کا الگ الگ بت تھا، اس بت پر اسی کا وہ نام لیا کرتے تھے، جیسا کہ علامہ حاضر نے کہا ہے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ او نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، ہر ایک بٹے ہوئے تھے، ایک انسان تقسیم ہو کر الگ الگ خداؤں کی پرستش کر رہا تھا، ان کی قربانی ان بتوں کے واسطے ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جتنے اہل شرائع گزرے ہیں سابقہ، تورات والے، انجیل والے، زبور والے، سب کے سب ہم نے ان کے واسطے ایک قربانی مقرر کی تھی تاکہ وہ اس قربانی پر اللہ کا نام لیں، اور مخصوص چوپائے جو متعین ہیں قربانی کے لیے پورے شرائط کے ساتھ، مثلا اونٹ کی عمر کتنی ہونا چاہیے، گائے کی کتنی ہونا چاہیے، بکری کی کتنا ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہ چاہیے، وغیرہ وغیرہ تمام تفصیل آ چکی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر ان پہ اللہ کا نام لیں، ان کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو جتنے لوگ ہیں کس کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، الہکم تم سب کا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے۔ جب ایک ہی معبود ہے تو تم سب کو ہر چوپائے پر ایک ہی نام لینا ہے، جس نے اس کی جان بنایا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور جس نے اس کو تمہاری خاطر تیار کیا ہے، اسی کے نام پہ وہ حلال ہو سکتا ہے، بقیہ کسی اور کے نام پہ وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا فَلَهُ أَسْلِمُوا بس اسی کے لیے سرنڈر ہو جاؤ، اسی کے واسطے ہو کر رہ جاؤ. اسلمو امر ہے، جمع ہے، اس کا واحد ہے اسلم، اور اسلم کے معنی اطاعت کر. اسلمو اطاعت کرو، اسی کے ہو کے رہ جاؤ. مسلمان اسی سے بنا ہے، جو اسی کا ہو کر رہ جائے وہ مسلمان ہے. جو اسلمو پر عمل کرے وہ مسلم ہے، یعنی خدا کا ہو کر رہ جائے، اسی کا حکم بجا لائے، اسی کی اطاعت کرے، اسی کے نام پہ قربانی کرے، اسی کے نام پہ سجدہ کرے. کسی اور کی بندگی کا کوئی جز اس کے واسطے نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے جو قربانی میرے نام پہ کرتا ہے، جو میرا ہو کر رہ جاتا ہے، اس بندے سے اس کو واقفیت کے لیے اطلاع دے دو ان آیتوں کے ذریعے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ بشارت دے دو مخبتین کو. یہ مخبتین جمع ہے، اس کا واحد ہے مخبت، اور مخبت اس میں فاعل ہے، اس کا مادہ ہے خیبت خبتا. خبتا کے معنی دبنا، جھکنا، پست ہونا. جو مخبتین ہیں، جو اللہ کی خاطر اپنی گردن زمین پر رکھ دینے والے ہیں، ایسے تمام مخبتین کے واسطے بشارت سنا دو. اللہ تعالیٰ نے ان مخبتین کے اوصاف بتائے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مخبتین کو چھوڑ دیا ہے، جو بھی بول دے میں مخبت ہوں اس کو تسلیم کر لو، نہیں. اس کے اوصاف بتا دیے جن میں یہ صفتیں پائی جائیں وہ بندہ مخبت ہے، اور جس میں یہ صفتیں نہیں پائی جائیں وہ بندہ مخبت نہیں ہے. مخبت کے معنی مسلم، مومن، اللہ کا اطاعت گزار، حکم بردار، اللہ کا وفادار، اللہ کے قانون کا پاس و لحاظ کرنے والا. یہ ہیں بشر المخبتین. ایسے بندوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے. اب وہ صفتیں یہاں سے اللہ خود بیان کرتے ہیں آیت نمبر 35 میں. ان تمام صفتوں کو اچھی طرح غور سے دیکھو. یہ صفتیں اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو پیدا کرو، کیونکہ ان بندوں کے لیے بشارت ہے اللہ کی طرف سے. نمبر 1 الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. نمبر 1. نمبر 2 والصابرین علی ما اصابهم. نمبر 3 والمقیمین الصلاۃ. نمبر 4 ومما رزقناهم ينفقون. یہ صفتیں آ گئی. بس جو بندہ ان صفتوں کے ساتھ متصف ہے وہ اللہ کے سامنے مخبت ہے، مسلم ہے، مومن ہے، اطاعت گزار ہے، وفادار ہے، خوشخبری کا حقدار ہے. اس آیت کی روح سے پہلی صفت کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. جب تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ کا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اذا جب ذکر اللہ تذکرہ کیا جائے اللہ کا چرچا ہو، اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کی جنت اور اللہ کی جہنم کا تذکرہ ہو، وجلت قلوبهم ان کے دل ڈر جائیں. وجلہ کے معنی آتے ہیں دل میں خوف پیدا ہونا، اور قلوب قلب کی جمع ہے. ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. کیسا خوف پیدا ہو؟ کہ پتہ نہیں ہماری عبادتیں قبول ہوں کہ نہیں، ہمارا ایمان قابل قبول ہے کہ نہیں. ایک بندے کو خوف پیدا ہو جائے، جیسا حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہ سے اتنی امید ہے، اگر اللہ فرما دے کہ سب لوگ جہنمی ہیں ایک جنتی ہے تو مجھے امید ہوگی کہ وہ میں ہوں گا. اتنا امید ہے. اگر اعلان یہ ہو جائے کہ سب کے سب جنتی ہیں صرف ایک جہنمی ہے تو مجھے خطرہ ہوگا کہ وہ میں ہوں گا. اتنا خطرہ، اتنا امید. اللہ کے بندوں کو اللہ کے سامنے امید اور خوف. المومن بین الرجاء والخوف. المومن بین الرجاء تو امید بھی ہے، خوف بھی ہے، دونوں کے درمیان گزارتا ہے اپنی حیات. جب جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجلت قلوبهم. یہ صفت سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے. اور ایک صفت بتائی گئی ہے ذکر اللہ پر، جب اللہ کا تذکرہ ہو،
اللہ کے عذاب کا، اللہ کی جنت کا، اللہ کے حساب کا، تو بندوں کے دل ڈر جاتے ہیں کہ ہم اس مرحلے سے کیسے پار ہوں گے۔ نمبر 2، والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے ان تمام مصیبتوں پر جو ان کو پہنچے، شکوہ نہیں۔ جو بھی مصیبت آتی ہے یہ بندے صبر کر جاتے ہیں، کبھی شکوہ نہیں کرتے۔ یعنی کہ مومن کو دل میں یہ بات بٹھانا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ احوال پیش آتے ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کا تجویز شدہ فیصلہ ہے، ہم اسی قابل تھے، ہمارا یہی موقف تھا، ہم اسی کے مستحق تھے، اور اللہ کا فیصلہ جو ہمارے لیے ہوا ہے یہی فیصلہ مناسب ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے، ایسا راضی ہونا ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، جو بھی ان پر حالات پیش آتے ہیں ان پر صبر کرتے ہیں۔ سید الانبیاء سے زیادہ اس زمین پر کون ہوگا محبوب اللہ؟ کوئی ہے؟ ساری دنیا میں جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ آپ کے محبوب کون ہیں؟ سید الانبیاء۔ لیکن قوم نے جب پتھر پھینکا اور خود کی کڑیاں، جو لوہے کا خود کہلاتا ہے، غزوہ احد میں جو پہن رکھا تھا آپ نے، وہ لوہے کی ٹوپی ٹوٹ جاتی ہے، اس کی کڑیاں سر میں گھس جاتی ہیں، اور دانت آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، اور خون آپ کا ٹپکنے لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ مجھے اگر یہ پہچان لیتے تو یہ سلوک نہ کرتے، ان کا یہ سلوک ان کی غفلت میں ہے، نادانی میں ہے، کم علمی میں ہے، جہالت میں ہے۔ یہ نبی پر حال پیش آیا، نبی نے برداشت کیا۔ یہ حال صدیق اکبر پر پیش آیا، اس کو برداشت کیا۔ آپ دنیا میں جتنے اہل اللہ ہیں سب کی تاریخ پڑھ لیں، یہ حالات جب آتے ہیں تو وہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے۔ یہ مخبت کی پہچان ہے کہ ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ ہر حال میں استقبال کرے۔ تو 2 صفتیں ہو گئیں۔ نمبر 1، جب اللہ کا چرچا ہو تو دل ڈر جائے، اور نمبر 2، جو حالات پیش آئیں ان کو جھیل جائے۔ نمبر 3، والمقیم الصلاۃ، اور نماز کی پابندی رکھنے والے، مقیم کہا، مقیم قائم کرنے والے، چھوڑ پکڑ نہیں، ایک دن آڑ پانی کی طرح، دل میں آیا تو پڑھ لیا، دن میں آیا تو نہیں پڑھا، مہمان آ گئے دکھانے کے واسطے کھڑے ہو گئے، مہمان چلے گئے تو سو گئے، کوئی مقصد تھا تو جا کے مل لیے، کوئی کام نکل گیا تو بھول گئے، 5 نمازوں میں 2 پڑھ لیے، 3 کو چھوڑ دیے، چھوڑ پکڑ نہیں، بلکہ لفظ مقیم کہا، مقیم الصلاۃ، والمقیم الصلاۃ، نمازوں کو پابندی سے قائم کرنے والے۔ نماز ہے کیا اگر یہ معلوم ہو گیا تو بندہ چھوڑ نہیں سکتا۔ میرا تو اپنا تجربہ یہ ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں شعور کے ساتھ، ان سے کہا جائے تم نماز کو چھوڑ دو تو ان کے لیے نماز کا چھوڑنا اتنا ہی تکلیف ہے جتنا لوگ نماز نہیں پڑھتے ان سے کہا جائے نماز پڑھ لو، ان کو نماز پڑھنا تکلیف دے۔ قرآن نے فیصلہ کیا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پڑھنا بڑا گراں ہے، بہت بھاری ہے، مگر دل میں خشوع ہے تو بھاری نہیں ہے۔ ایک حدیث آئی ہے کتاب الصلاۃ بخاری کے اندر کہ لوگ اگر ہڈی تقسیم ہو عشاء کی نماز میں اور چلنے کے لائق نہ ہو تو گھسٹتے ہوئے سرین کے بل آ جائیں گے، لیکن جو عشاء کی نماز میں اللہ سے ملاقات میں ملتا ہے یہ لوگوں کو نہیں معلوم، اس لیے چھوڑ کے سو جاتے ہیں، دعوتوں میں چلے جاتے ہیں نماز چھوڑ کے۔ ان کو دنیا کی دعوت کی اہمیت ہے لیکن اللہ کی دعوت کی اہمیت نہیں ہے۔ فرمایا ہے فجر اور عشاء 2 نمازیں منافق پر بھاری ہیں، یہ 2 نمازوں میں حاضری پہچان ہے۔ تو مقیمی الصلاۃ کا مطلب کبھی کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا نہیں، مقیمی الصلاۃ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز در حقیقت اللہ کی بندے سے ملاقات اور ربط کا نام ہے۔ جو بندہ جتنا نماز کا پابند ہے اتنا اپنے مالک سے مربوط ہے، اور جو بندہ اپنے مالک سے مربوط ہوتا ہے
بندے پر اللہ کی توجہ انابت مرکوز ہوتی ہے، کیوں تو اللہ ہر بندے پہ متوجہ ہوتے ہیں، کوئی بندے سے اللہ غافل نہیں ہے، لیکن جب بندے کی توجہ بڑھ جاتی ہے تو چاہت بڑھ جاتی ہے، جب دونوں طرف سے آگ برابر لگتی ہے تو مزہ الفت کا پیدا ہوتا ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، ادھر سے بندہ سجدے میں بےتاب ہے اور سبحان ربی الاعلی کہہ کر اپنی کوتاہی اور پستی کا احساس رکھتا ہے، ادھر سے رب کریم اس بندے کو اٹھاتے ہیں، جو بلندی چاہتا ہے تواضع کے ذریعے سے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو مقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، ہر حال میں وہ اپنے رب کا حکم مقدم رکھتے ہیں، دنیا کا کوئی تقاضا آ جائے، ساری کائنات سامنے آ جائے، لیکن جب وقت اذان ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے تو وہ سارے جہان کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہے مقیم الصلاۃ۔ تو 3 صفتیں ہو گئیں، چوتھی صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، زیادہ نہیں ہے، 1 روٹی ہے تو ٹکڑا کھاتے ہیں، ٹکڑا بھیج دیتے ہیں، اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں، 1 کھجور ہے تو آدھی کھجور کھاتے ہیں، آدھی خیرات کر دیتے ہیں، اور حدیث پاک میں اسی کی مثال دی گئی ہے۔ اگر اس جذبے پر قوم آ جائے تو ہاتھ پھیلانے والی خاتون نظر نہیں آئیں گی، 1 کھجور بھی اگر ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، 1 کھجور بھی ہے تو اس کو چیرو، آدھا کھا لو اور آدھے سے جہنم کو بچ جاؤ۔ یہ ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، ہمارے پاس جمع کرنے کی اتنی فکر ہے کہ ان کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد یہاں کی دولت ہم منتقل کر لیں گے۔ سچ یہ ہے بیوقوف آدمی وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، بیوقوف آدمی ہے وہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ اپنی آخرت بنانے کے لیے یہی راستہ ہے کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے ہمارے نام پہ خرچ کرو، ہم نے یہاں بھی دیا ہے وہاں بھی دیں گے، اور آج دیا ہے تو کل بھی دیں گے۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہونے پر فکر مت کرو، ہم موجود ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان یقین کے ساتھ گزارنے والے بندے مخبت ہیں، ان کے لیے اللہ نے بشارت دی ہے۔ بشارت کس چیز کی ہے؟ جنت کی بشارت ہے۔ آگے اس قربانی کا جانور جس کو ہم بدنا کہتے ہیں، بدنا، یہاں لفظ آ رہا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، اور بدنا کہ ہم نے اس کو بنایا ہے تمہارے واسطے، من شعائر اللہ، اللہ کے عظمت کی پہچان۔ 2 لفظ یہاں سمجھنا چاہیے آپ کو، ایک لفظ بدنا، بدنا کہتے ہیں قربانی کے اونٹ کو اور گائے کو، تو ان کو قربانی کے جانور کو ابل کہتے، ناقہ کہتے، یا بدنا کیوں کہا جاتا ہے؟ ابل تو خالی اونٹ ہے، بقر خالی گائے ہے، لیکن بدنا کہتے ہیں وہ جانور جو بدن والا ہو، جس میں 7 حصے لگتے ہوں، اور اردو میں جو بدن ہے یہ عربی لفظ یہیں سے نکلا ہے۔ بدن کسے کہتے ہیں؟ بدن کے معنی آتے ہیں جسم کے، تو بدنا کے معنی جسم والا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پر جب بیٹھتے ہیں آپ قاعدہ اولا میں، پھر کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت پہ بیٹھ جاتے تھے پھر اٹھتے تھے، پہلی رکعت پر بھی بیٹھ جاتے تھے، دوسری پر بھی بیٹھ جاتے تھے، تیسری پر بھی بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے۔ چنانچہ بعض لوگ یہی کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس وقت کا عمل ہے جس کے بارے میں آپ نے خود کہا ہے بدنتو، جب میں بدن والا ہو گیا، یعنی میرا بدن بھاری ہو گیا تو پھر بیٹھ کے اٹھنا ہے۔ تو بڑھاپے پہ معمول ہے، یہ بڑھاپے پہ محمول ہے، یہ ہر ایک کے واسطے نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھ کر کے ہر غیر مقلد بیٹھ کے اٹھتا ہے، بیٹھ کے اٹھتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمازوں کے احوال مختلف اوقات کے بتائے ہیں، پیر میں موچ آ گئی تو نماز بیٹھ کے پڑھ لیا، بیماری کے ایام میں 2 صحابی کے کندھے پہ پاؤں ہاتھ رکھ کر جب جا رہے ہیں تو پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے ہیں، یہ احوال ہے بیماری کے۔ سر میں درد ہے، بہت شدید درد ہے، تو اشارہ کر دیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، آپ پڑھا دیجئے نماز۔
مختلف احوال ہیں. تو بدنتو کا مطلب جب میں بدن والا ہوا تو پھر بیٹھ کے اٹھنا آسانی کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بدن والا نہیں ہے وہ بھی اٹھ کے بیٹھ کے پھر کھڑا ہو، ایسا نہیں. براہ راست اٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے یہاں یہ بحث کیوں کرنا پڑا؟ بتانے کو کہ بدن عربی لفظ ہے. بدنا کہتے ہیں وہ جانور جو جسم والا ہو، جس میں 7 حصے لگتے ہوں، چاہے گائے ہو اور چاہے وہ اونٹ ہو. والبدنا، اس کو بدنا کہتے ہیں. والبدنا جعلناها لكم، اور بدنا جس کو ہم نے بنایا تمہارے واسطے، من شعائر اللہ. شعائر شعیرہ کی جمع ہے، علامت، مخصوص پہچان جو کسی قوم کی، کسی مذہب کی، کسی علاقے کی جو خصوصی پہچان ہو اس کو شعائر کہتے ہیں. جیسے مونچھوں کو پست رکھنا اور داڑھی کو بڑی رکھنا یہ مسلمانوں کے واسطے شعائر ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری امت کا شعیرہ ہے، مونچھوں کو پست کرنا اور داڑھی کو بڑی کرنا. اذان اس امت کا شعیرہ ہے، امت کی علامت ہے. فرمایا ایک قصبے کے باہر رات میں ٹھہر گئے. اگر فرمایا کہ صبح فجر کی اذان کی آواز آئے تو سمجھ جانا کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، اور اگر فجر کی اذان کی آواز نہ آئے تو سمجھ جانا کہ یہ کافروں کی بستی ہے، یہ الغار کر دینا. کیوں؟ یہ علامت ہے. اذان سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن یہ علامت ہے. اس کا نام کیا ہے؟ شعیرہ. تو بعض چیزیں واجب فرض نہیں ہوتی ہیں لیکن بڑی اہم ہوتی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ شعیرہ. مسلمان ہونے کی پہچان کیا ہے؟ داڑھی کا چہرے پر بڑی ہونا، ایک مشت کے بعد کاٹ دینا، مونچھوں کا نہ رکھنا، یہ علامت ہے. سر پہ عمامہ یا کم سے کم ٹوپی ہونا، یہ علامت ہے. اذان کا 5 وقت سنائی دینا محلے کی، یہ علامت ہے. قبرستان میں زمین برابر ہونا، پتھر وتھر نہ ہونا، یہ علامت ہے کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے. جا کر مکہ المکرمہ دیکھو، جنت المعلی دیکھو، جنت البقیع دیکھو، پتھر کا نشان نہیں ہے، کیونکہ سب صحابہ ہیں، وہ بدعت کو برداشت نہیں کر سکتے، وہاں بدعت کا رواج نہیں ہے. اور اس قسم کی اتنی علامتیں ہیں، ان تمام کو آپ غور سے دیکھیں. خود کہا صفا مروہ بھی اللہ کے عظمت کی پہچان ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو شعیرہ جو جانور جاتا ہے قربان ہونے اللہ کے نام پر، یہ بھی شعیرہ ہے، یہ بھی علامت ہے، اس کا احترام کرو. بلبدنا جعلناها لكم من شعائر اللہ، اور قربانی کے اونٹ اور گائے، بکری، بھیڑ ہم نے تمہاری خاطر بنایا ہے اللہ کی طرف سے شعیرہ، یعنی قابل عظمت، قابل یادگار. لکم فیہا خیر، تمہارے واسطے اس میں خیر ہے، تمہارے واسطے اس میں بھلائی ہے. بھلائی 2 قسم کی، آخرت کے لحاظ سے اجر اور دنیا کے لحاظ سے خوشحالی. قربانی کے ذریعے سے جو خوشحالی آتی ہے وہ امت کو احساس نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سال بھر میں اسی قربانی کے گوشت پہ انحصار کرتے ہیں. کتنے غریب ممالک ہیں کہ جہاں پر قربانی کا گوشت پہنچتا ہے تو ان کو گوشت ملتا ہے کھانے کے واسطے. اس کے چمڑوں سے، اس کی ہڈیوں سے، اس کے سینگوں سے، اس کے بالوں سے، اس کے چمڑوں سے نہ جانے کتنے لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے واسطے اس میں خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے. ہر بال کے بدلے نیکی ہے، ہر اون کے بدلے نیکی ہے. اور یہ اون اور یہ بال جو نیکی ہیں یہ پلسرات پہ نور بن کے کام آئیں گے، یہ سواریاں بن کے کام میں آئیں گے. ان پہ بیٹھ کے پلسرات سے گزر جائے گا، کوئی بجلی کی طرح، کوئی برق و بارہ کی طرح، سب کام میں آئیں گے. یہ ہے لکم فیہا خیر. فاذکروا اسم اللہ علیہا، تو نام لو اللہ کا اس پر. فاذکروا اسم اللہ، نام لو اس پر اللہ کا. صواف، صواف کے معنی آتے ہیں صف در صف کھڑا کر کے. آپ جب ذبح کرتے ہیں بکری کو تو بکری کو لٹا دیتے ہیں، دمبے کو لٹا دیتے ہیں. لیکن جب اونٹ کو آپ ذبح کرتے ہیں تو اونٹ کو ذبح کرنے کے واسطے لٹاتے نہیں ہیں، بلکہ اونٹ کو نہر کرتے ہیں. نون ہارا، نہر. نہر کے معنی اس کا ایک پیر باندھتے ہیں اور 3 پیر پہ وہ کھڑا ہوتا ہے،
اور نیزے سے یا برچے سے اس کے سامنے حلقوم پہ مارتے ہیں جس سے خون نکل جاتا ہے، اس کے بعد وہ گرتا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ بمعنی سقطت، فَإِذَا وَجَبَتْ جب وہ گر جائے، جنوبها اپنی کروٹ، جنوب جنبن کی جمع ہے، پہلو کو کہتے ہیں، جب وہ اپنے پہلو پر گر جائے دائیں یا بائیں، گرنے کے بعد فَكُلُوا مِنْهَا اب اس میں سے کھاؤ۔ تو لٹا کر ذبح نہیں کرتے اونٹ کو، مصنون طریقہ ہے اس کو کھڑا کھڑا نہر کرنا۔ فَكُلُوا مِنْهَا جب گر پڑیں اور ٹھنڈے ہو جائیں تو فَكُلُوا مِنْهَا اس میں سے کھاؤ، صرف کھاؤ نہیں، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ۔ اللہ نے کوئی ایسا کام نہیں دیا ہے جو نفع سے خالی ہو۔ ہم کو 2 عیدیں دی ہیں اور دونوں میں خوشحالی اور صاف ستھرائی اور نظافت کا پورا حکم دیا ہے۔ عید ہو یا بقرعید ہو، کپڑے صاف ہوں، جسم صاف ہو، بال صاف ہو، ناخن صاف ہو، سرمے لگے ہوں، عطر لگا ہو، نہ صرف خود کھائے کھلاتا ہوا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کو کھلاتا ہوا، ہنستا ہوا، خوش کرتا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے گن کے ترانے گاتا ہوا ہے۔ یہ ہے عید اصل میں۔ لیکن دوسروں کی عید دیکھو، افسوس ہوتا ہے، ان کی عقلوں پر ماتم ہوتا ہے۔ کوئی بھی ان کا ایسا عمل دیکھ لو جس سے عبرت حاصل نہ ہو، حیرت ہوتی ہے۔ ان کے پیسے، ان کے روپے سب برباد، ان کا عقیدہ، ان کا عمل سب برباد، اس پر کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اپنی آخری کتاب بھیج کر ہم سب کو اس پر یقین کرنے والا بنایا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ جن کو یہ توفیق نہیں ملی ہے ان تک ہمیں پہنچانا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ جاہل کے جاہل مر جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہم سے پوچھیں گے تمہارے پاس قرآن تھا، تم تو میری عظمت سے واقف تھے، تم نے ان میرے بندوں پر اتنا رحم نہیں کھایا؟ تم کو ترس نہیں آیا کہ یہ سب کے سب بے ایمان مر رہے ہیں؟ اللہ کا یہ حکم ہے، کھاؤ اور کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا میں نے عرض کیا کھاؤ اور کھلاؤ پر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے فون پہ، کافر کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا صاف ستھرا جواب یہ ہے، تحقیقی جواب یہ ہے، اللہ نے صاف کہا ہے، پارہ 28 کی آیت ہے، جو تم سے لڑتے نہیں، جو تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں، تم سے قتال نہیں کرتے، ان پر سلوک کرنا، احسان کرنا تم پر منع نہیں کیا اللہ نے۔ لا ینہاکم اللہ، یہ آیت شروع ہوتی ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبرو کرو ان کے ساتھ، احسان کرو ان کے ساتھ۔ مسلمانوں پر ترجیح دینا تو جائز نہیں ہے، لیکن ان بھائیوں کے ساتھ اگر ان کو بھی آپ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، البتہ یہ دیکھ کر دیں کہ وہ ایسا گوشت کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ ہماری قربانی کا ہر گوشت ان کے واسطے قابل قبول نہیں ہوتا۔ فَكُلُوا مِنْهَا کھاؤ، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، کس کو کھلاؤ؟ القانع والمعتر، 2 کا نام لیا اللہ نے۔ قانع قناعت کرنے والا، قناعت کرنے والے کو قانع کہا۔ دیے تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں دیے کوئی بات نہیں، پڑا ہے جہاں پڑا ہے، ایک مقام پہ پڑا ہوا ہے، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو پڑا رہا، کوئی شکوہ نہیں۔ دوسرا کون سا ہے؟ معتر، معتر کے معنی اعتراض کرنے والا، تکرار کرنے والا، بے قراری اور بے چینی کا مظاہرہ کرنے والا۔ 1 روپیہ دیا، رکھ لو، تم ہی رکھ لو، بولتا 10 روپیہ دو، کیا ملتا ہے 1 روپے میں آج؟ یہ ہے معتر۔ معتر کے معنی تر تر کرنے والا، یعنی بے قرار ہے، بے چین ہے، ہرس میں ہر وہ جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں زیادہ ملنے کا امکان ہو، چاہے وہ سگنل کا مقام ہو، مسافر خانہ ہو، یتیم خانہ ہو، جہاں مدرس خانہ ہو، جہاں دیکھا وہاں پہنچ جاتا ہے، جگہیں تلاش کر کے اڈوں کو پہنچ کر مانگنے والا، یہ معتر ہے۔ اور قانع وہ ہے جہاں دیکھو وہیں پڑا ہے، مل گیا تو اللہ کا شکر، نہیں ملا تو بھوکا پڑا ہے۔ تو پہلے کس کو اللہ نے رکھا؟ قانع کو رکھا۔ بے سوالی اور سواری محتاج دونوں کو کھلاؤ اور کھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک سخرناھا لکم، اسی طرح ہم نے تمہارے واسطے مسخر کیا۔ ہا کی ضمیر لوٹتی ہے اونٹ کی طرف،
گائے کی طرف، دمبے کی طرف، بھینسے کی طرف، ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ تمہارے 2 ہی پیر ہیں، اس کے 4 پیر ہیں، مگر تم اسے ذبح کرتے ہو، وہ تم کو ذبح نہیں کر سک رہا۔ یہ ہے تسخیر۔ اونٹ کو اس کی طاقت تم سے بہت زیادہ ہے، بھینس کی طاقت تم سے بہت زیادہ ہے، ایک لات پڑ گیا نا قربانی بھر یاد رکھتے ہو، ایک لات، گائے ذبح کرنے جاتے، ایک لات لگ گیا تو پورا مہینہ بھولتے نہیں، یہ حالت ہے کمزوری کا۔ لیکن اللہ کی طرف سے تسخیر کا یہ عالم ہے کہ ایک ڈنڈا چھوٹا سا لے کر ایک چھوٹا 10 سال کا بچہ 100 بھینسوں کو ہانکتا ہے، 100 بھینسیں اطاعت کرتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے تذلل دیا ہے ان میں، ورنہ پلٹا کے سینگ ماری تو ختم ہو جاتا بچہ، ایک سینگ میں ختم ہو جاتا۔ سخرناہا، ہم نے مسخر کیا، ذللناہا، ہم نے تابع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرافت، کرامت، بزرگی کے پیش نظر یہ بڑے بڑے جانور کو، ہاتھی تک کو تمہارے قابو میں کر دیا ہے۔ کذالک سخرناہا لکم، اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا ہے ان جانوروں کو تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، کھاؤ الحمدللہ کہو۔ مگر کھانے پر شکریہ ادا کرنے کا مطلب صرف الحمدللہ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ الحمدللہ زبان سے اقرار ہے، حدیث میں آتا ہے ایسا کھاؤ جیسے غلام کھاتا ہے، جیسے غلام کھاتا ہے مالک کے سامنے، ایسا کھاؤ کہ تم غلام ہو، تمہارا مالک تمہارے سامنے ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں انا آکل کما یاکل العبد، میں ایسا کھاتا ہوں جیسے بندہ اور غلام اپنے مالک کے سامنے کھاتا ہے۔ بتاؤ جو محبوب ہے، سارے انبیاء کا سردار ہے، سید الانبیاء، سید البشر اور خیر و خلائق ہے، ساری مخلوق میں سب سے بہتر، ساری مخلوق کے سردار ہونے کا جن کو شرف حاصل ہے، وہ کیسا کھانا کھاتے تھے؟ جسے غلام کھاتا ہے۔ انا آکل کما یاکل العبد، یہ ہے شکر ادا کرنا۔ دونوں پاؤں اٹھا کر بیٹھو۔ بچپن میں ایک صاحب نے نصیحت کی تھی، ان کی نصیحت کو نہیں مانا، کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہ تھی، انہوں نے کہا تھا تم عالم ہو گئے ہو، کھانا ایسا کھاؤ جیسے غلام کھاتا ہے، دونوں پاؤں اٹھا کر کھاؤ، اکرو بیٹھ کے، یا کم سے کم ایک پاؤں رکھ کے کھاؤ، یہ شکر ہے۔ ان کا ایک عمل تھا، ہمارے سامنے کوئی بیڑی پیتے تھے وہ، ہم نے کہا یہ بڑھاپے میں سفید داڑھی میں پہلے بیڑی پینا چھوڑو تب نصیحت کرو ہمیں، تو ان کے اس گناہ سے ریئیکشن ہوا اور بجائے ماننے کے ہم نے نہیں مانا۔ آج بیٹھنا چاہیں تو نہیں بیٹھ سکتے، بیٹھنا چاہیں تو نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں من نکردم شما حضر بکنے، ہم نے نہیں کیا مگر تم ایسا مت کرو، تم پرہیز کرو۔ جو بندہ اکرو بیٹھ کے کھائے گا، ایک پاؤں اٹھا کر کھائے گا، زمین پر کھائے گا، ہر مرض سے ہمیشہ کے واسطے سبکدوش ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے الاکل فوق الشبع حرام، مشہور کتاب ہے الاشباح والنظائر جو فقہ میں پڑھائی جاتی ہے افتاء میں، اس کا ایک ٹکڑا ہے الاکل فوق الشبع حرام، پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھانا حرام ہے۔ اور 3 حصہ کر کے کھانا جو سنت ہے، ایک میں کھانا، ایک میں پانی، ایک میں ہوا۔ آج کل رواج کرسیوں پہ کھانے کا ہے، دونوں پاؤں نیچے آ جاتے، پیٹ کو بند رہنے کا، دبنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، تو 3 حصے کیسے ہونا اس کے؟ پورے حصے میں کھانا چلا جاتا، اسی لیے بی پی، شوگر، سب بیماریاں آ جا رہی ہیں۔ سید الانبیاء کے ایک طریقے کو ہم نے چھوڑا، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو جب بندہ غلام کی طرح کھائے گا تو اس غلام پر مالک کی عنایت ہمیشہ ہوتی رہے گی، یہ وفادار ہے، یہ غدار نہیں ہے، کھاتے ہوئے پیتے ہوئے ہمیشہ اپنے مالک کے سامنے ہونے کا احساس رکھتا ہے۔ یہ سکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لعلکم تشکرون کا مطلب تم شکر ادا کرو، کھانے کا طریقہ بھی نبی کی طرح ہو، کھانے پر بسم اللہ ہو، کھانے میں غریبوں کا حصہ ہو، جو بچ جائے غریبوں کو قریب کرنے کا حکم ہے۔ کھانے کے مستقل آداب بتائیں۔ جب سے ہم نے اپنی منمانی شروع کر دیا ہے اور مالک سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے،
جب سے آفتیں پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد رب کریم فرماتے ہیں تمہاری قربانی تم کرتے ہو، اس کا چمڑا یا اس کا گوشت یا اس کی ہڈی یا اس کا خون یا اس کے کھال اور چمڑے اور بال، اس میں سے کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں پہنچتی، نہیں پہنچتی۔ یہ چمڑا یہیں رہتا، یہ گوشت یہیں رہتا، یہ خون یہیں رہتا، یہ بال یہیں رہتے، اس کی سینگ سے بٹن بنتے یہیں رہتے، اس کے کھروں سے کھاد بنتی یہیں رہتی۔ تمہارا قربان کیا ہوا جانور پورا کا پورا تمہارے سامنے پڑا رہتا، میرے پاس کچھ آتا ہے اس میں سے تو تمہارے دل کا ارادہ، بس اس کو تم پاک کر لو، اس کو تم صاف کر لو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، ہرگز نہیں پہنچتا ہے اللہ کے پاس، لن عربی زبان میں لن کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مضارع پہ لن آتا ہے تو معنی ہوتے ہرگز ہرگز نہیں پہنچتا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ، نال ینالو پہنچنا، حاصل کرنا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، لحوم جمع ہے لحم کی، اور لحم کے معنی گوشت، اس کے گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتے۔ ولا دماؤها، اس کا دم یعنی خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ ولکن، اور لیکن، ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی اس کے پاس پہنچتا ہے۔ تم نے اللہ کی خاطر ذبح کیا ہے یا لوگوں کے سامنے برتری تفوق کے واسطے خرچ کیا ہے؟ تمہارا لوگ اکرام کریں کہ بھائی 12 بکرے کاٹنے والا ہے، تو لوگوں میں عظمت ظاہر ہو، لوگوں میں تمہارا واہ واہ کیا جائے، یہ سب میرے پاس نہیں آتا، تمہارے دل کا ارادہ میرے پاس پہنچتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تمہارے اعمال کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے قلب کو، تمہارے ارادے کو دیکھتے ہیں۔ قلب میں اور ارادے میں کیا ہے، عزم کے درجے میں کیا ہے، اللہ اسی کو دیکھتے ہیں۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح سے ہم نے مسخر کیا ہے تمہارے واسطے ان جانوروں کو، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم تکبیر کہو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی کرو، علی ما ہداکم، اس پر کہ تم کو اللہ نے توفیق دیا ہے، تم کو اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی توفیق دیا ہے، تم اس پر اللہ کی کبریائی کو بیان کرو۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، یہی کبریائی ہے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہم لک و منک، اے اللہ یہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے، آپ ہی کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ ہی کا دیا ہے، آپ ہی کے واسطے پیش کر رہا ہوں، میں اس ارادے سے آپ کی رضا چاہتا ہوں، بس یہ ہے بندے کے واسطے۔ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تم کو توفیق دیا اللہ نے اس قربانی کے جانور پر، تم نے ہاتھ پھیرا ہے، تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وبشر المحسنین، اور بشارت دے دو محسنین کو۔ اوپر کیا تھا؟ مخبتین، کہیں آیا متقین، کہیں آیا مسلمین، کہیں آیا مؤمنین، کہیں آیا محسنین، یہ ساروں کے مصداق تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک ہی ہے۔ مومن کون ہے؟ یقین کرنے والا۔ مسلم کون ہے؟ حکم بردار، حکم پورا کرنے والا۔ مخبت کون ہے؟ اللہ کے حکم سے دب جانے والا۔ محسن کون ہے؟ درجہ احسان پر پہنچ کر بندگی کرنے والا۔ حدیث جبریل یاد ہے؟ اللہ کی ایسی بندگی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایمان کمزور ہے تو اتنا کم سے کم یقین کر لو کہ تمہیں تو اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس درجے پر پہنچنا احسان ہے، اس کو محسنین کہا۔ تو جو بندہ محسنین میں آ جائے، مخبتین میں آ جائے، اور مؤمنین میں آ جائے، مسلمین میں آ جائے، وہ بندہ حقدار ہے بشارت کا اللہ کے پاس۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان، کفار قریش چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو جڑ سے صاف کر دیں، اتنا ستایا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، ملک حبشہ جانا پڑا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں۔ 13 سال تک مکے کے ظلم کو برداشت کیا ہے مسلمانوں نے۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم مار کھاؤ مگر مار نہیں سکتے، ان کے جھاپڑ کھاؤ جواب میں جھاپڑ نہیں مار سکتے، گالیاں کھاؤ گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دے سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں سے اللہ دفاع کرتا ہے۔ اللہ جب کوئی مومن کو گالی دیتا ہے اور مومن خاموش ہوتا ہے تو اس بندے کا دفاع فرشتے کرتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اخلاص والے ہیں ان تمام کو بشارت دے دو، سنا دو کہ بلا شبہ اللہ مشرکین کے غلبہ اور ایذا رسانی کی قدرت کو ایمان والوں سے دور کر دیتے ہیں، ان قریب اللہ دور کر دیں گے۔ یدافع صیغہ مضارع ہے، مکہ کے 13 سال مصیبت میں تھے لیکن اب دن ختم ہونے والے ہیں، اب ان کی مصیبتیں اللہ دور کر دیں گے۔ ان الذین آمنوا، ایمان والوں سے۔ چنانچہ مکہ کے 13 سال ظلم سہتے رہے، جیسے ہی مدینہ میں آئے اللہ نے فرما دیا کہ اب وہ دن دور ہو گئے، اب تم کو ہاتھ روکنے کا نہیں ہاتھ کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے ہر ناشکر دغاباز کو، کفور ناشکرہ اور خوان خیانت کرنے والا دغاباز۔ کسی بھی دغاباز کو اور کسی بھی ناشکری کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے، اس لیے 13 سال تک ان کے خلاف ہاتھ کے نہ اٹھانے کا جو حکم تھا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ حکمت کا تقاضا ہے کہ تم پوری طرح سے اکٹھا ہو جاؤ، تمہاری قوت مجتمع ہو جائے اور تم ان پر حجت پوری کر دو، اور جس مقام پہ لڑنا ہے اس مقام کو جگہ چھوڑ کر منتقل ہو جاؤ۔ اس کے بعد ان کافروں سے اللہ تعالی تمام تکلیفیں جو تم تک پہنچنے والی ہیں اللہ ان کو دور کر دیں گے۔ ان اللہ یدافع، بے شک اللہ دفاع کریں گے، عن الذین آمنوا، ایمان والوں سے۔ ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے، کل خوان کفور، ہر ناشکر دغاباز کو۔ رکوع پورا ہو گیا ہے۔